اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ جسٹس جاج آفریدی کیا اپنے دوستوں کے ساتھ وفاق کرے گا یا 47 فارم والا چیف جسٹس بنے گا، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور جیسے منصور علی شاہ صاحب کے پاس کون سے آپشن ہیں اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور کیا وکیل طریق شروع ہوگی، کیا جیسے جاج آفریدی چیف جسٹس کو قبول کریں گے یا نہیں، اس پر تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین آپ کی کیا رائے، آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کس میں کیا رائے۔ دیکھیے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک ایسا شیطانی آئین بنایا ہے جو کہ پاکستانی قوم نے جو پہلے مسترد کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف، جس نے پاکستان کے 180 سیٹ جیتی اور 180 اور 2/3 اکثریت سے، اس کے پارٹی نے ووٹ نہیں دیا اور اس نے مسترد کر دیا۔ دیکھیے 47 فارم بنائے گئے، پوری دنیا جانتی ہے، پاکستان کا ہر بندہ جانتا ہے، پاکستان کا ہر عہدے پر شخص بیٹھا جانتا ہے۔ اور راولپنڈی کمشنر نے بھی بتا دیا تھا کہ 11 سیٹیں PTI کو راولپنڈی میں ہی رہیں گی، تو نیچے والی بھی ہرائی ہوں گی۔ MS نیوز کی ناظرین دیکھیے کہ 47 فارم والا چیف جسٹس جاج آفریدی بنیں گے یعنی دیکھیے آج جیسے جاج آفریدی جب سپریم کورٹ میں آئیں گے تو پتہ چلے کہ جائے گا کہ جاج آفریدی صاحب نے چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیا یا ہاں کر دیا۔ دیکھیے اگر جیسے جاج آفریدی چیف جسٹس بنتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین چیف جسٹس ہوگا، اور یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو پیچھے چھوڑ دے گا اور قاضی فیض عیسیٰ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے کہ پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا پاکستان کے عدالتی نظام پر ریپ کرنے کے مطابق ہے۔ یہ جو لٹیرے ڈاکو جو کہتے ہیں کہ ہم انصاف کے لیے، کہ اب دیکھیں کہ آپ ہائی کورٹ سے اگر آپ کی ضمانتیں یا کچھ مسترد ہوتی ہیں، سپریم کورٹ کے لیے آپ کو 10 لاکھ روپے جمع کرانا پڑے گا، 10 لاکھ جمع ہوتے ہی آپ کریں گے۔ دیکھیے کہ اس کیس کے بینچ بنیں گے جیسے جاج آفریدی اگر چیف جسٹس بن گئے تو پھر آپ دیکھیں جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کا راستہ روک دیا جائے گا۔ دیکھیے جیسے منیب اختر کیسے اس کا جاج آفریدی ریٹائر ہوں گے تو صرف 1 سال رہے گا۔ مثال کے طور پر چیف جسٹس اب حکومت اور پارلیمنٹ منتخب کرے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو خود ڈاکو ووٹ لوٹ کے مینڈیٹ لوگ کے اللہ کی امانت میں خیانت کر کے آئے، جو پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے، ان کے مطابق چیف جسٹس بنیں گے تو پھر پاکستانی قوم چیف جسٹس جاج آفریدی کو مسترد کر دے گی اور پاکستان قوم عدم اعتبار کر دے گی اور وکیل طریق شروع ہونے کا بھی خاص ہے۔ اگر جیسے منصور علی شاہ یہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے منصور علی شاہ جب تک نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے جاج آفریدی صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ چیف جسٹس پاکستان بن گئے تو آپ بہت بڑا بلنڈر کر دیں گے۔ مثال کے طور پر پاکستان اور جج جو بنیں گے ان کا بھی آپ پاکستان کے سپریم کورٹوں کے ججوں کے ساتھ خلاف ورزی کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ وفاق کریں اور پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام لکھیں۔ دیکھیے آپ ہر چیز اقدار کی خاطر نہیں ہوتا، کوئی جج چیف جسٹس نہ بنے تو بھی آپ چیف جسٹس بننا ہے 5 سال 4 سال بعد کا آپ کو چیف جسٹس بننا ہے اور 4 سال بعد آپ چیف جسٹس پاکستان ہونے، لیکن آپ نے 1 سال زیادہ چیف جسٹس بننے کی خواہش ہے تو پھر پاکستانی قوم آپ پر بھی لعنت بھیجتی ہے اور آپ کو چیف جسٹس بنانے والوں پر بھی لعنت بھیجتی ہے۔ دیکھیے اس سے نہ تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا، لیکن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو کریں گے جو پاکستان کی تاریخ میں ہوگا وہ پہلے کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہ چیف جسٹس جاج آفریدی بننے کے بعد بہت سے چیف جسٹسوں کا حق مارا جائے گا جو پاکستان میں چیف جسٹس بننے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے منصور علی شاہ نے پہلے بھی کہا تھا 2032 کے بعد اگر ترمیم یہ لاگو ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کل سماعت کے دوران جیسے منصور علی شاہ نے کہا وہ وہی ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اب پارلیمنٹ جو چور لٹیرے ڈاکو جو 47 کی پیداوار ہیں وہ پاکستانی قوم کو انصاف کے لیے چیف جسٹس بنیں گے اور پاکستانی قوم شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور جیسے جاج آفریدی صاحب سے مطالبہ کرتی ہے آپ اس عہدہ قبول نہ کریں۔ اگر آپ نے عہدہ قبول کیا تو پھر پاکستانی قوم سے وہ سخت رد عمل آئے گا کہ آپ کو قاضی فیض عیسیٰ لوگوں کو بھول جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ نے جب سے PTI سے بلہ چھینے اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ کا جینا پاکستان میں حرام ہو گیا۔ اب وہ لندن جائیں گے یا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ پاکستانی قوم ان کو اوقات آپ نے دیکھو کہ شو پر جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب
کے ساتھ تعلق وہ آپ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی قوم جیسے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس دیکھنا چاہیے، اس کے بعد جسٹس منیب اختر کو، اس کے بعد آپ کا حق کہ آپ چیف جسٹس بنے، لیکن آپ کسی کا حق ماریں گے تو پھر یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے اور آپ پر وہ داغ لگے گا، اور وکیل طریق شروع ہو گئے، اس کے بعد اگر جج آپ نہ رہے تو پھر آپ کے لیے وہ داغ ہوگا کہ جو آپ ہمیشہ نہیں دو پائیں گے، اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ دیکھیے، اپنے اقتدار کی خاطر یا اپنے عہدے کی خاطر پاکستان قوم کے ساتھ یہ ظلم مت کرنا، کیونکہ پاکستانی قوم پر جیسے قاضی فیض عیسیٰ نے کیا، پاکستانی قوم ہمیشہ چاہتی ہے کہ آپ انصاف اور قانون کے مطابق چلیں، اور اگلا تیسرا چیف جسٹس آپ کو ہی بننے اور 2 سال کے آپ کو 2028 میں چیف جسٹس اور 2030 تک چیف جسٹس بننا ہے۔ اگر آپ 2 سال کے چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں تو آپ کو عزت و احترام ہوگا۔ اگر آپ 3 سال کے لیے بنیں گے تو پھر پاکستانی کو اگر فل کورٹ آپ پر عدم اعتبار کر دیتا ہے، فل کورٹ بلا کے یہ ترمیم کو معطل کر دیتا ہے، تو پھر آپ کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی اور آپ کی نسل، لیکن آپ پہلے سے کر دیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ لیکن اب یہ کیا ہوگا، لیکن جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر کو اگر نکالا گیا تو پھر بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ دیکھیے، جیسے یحییٰ افریدی، جیسے منیب اختر، جیسے وحید اور دیگر ججوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ عہدہ آپ قبول کریں، آج پتہ چل جائے گا 9 بجے جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو صبح کے 9 بج چکی ہیں، لیکن آدھے گھنٹے اور اس کے بعد میں اگلا ویلاگ بنا دوں گا۔ اگر جیسے یحییٰ افریدی اپنا دوستوں کے ساتھ وفاق کر گیا تو یا غداری کرے گا تو ہم بتائیں گے۔ دیکھیے، پاکستانی قوم ہمیشہ انصاف و عدل کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن کیا یحییٰ افریدی صاحب پاکستانی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، یا جیسے منصور علی شاہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، یا جیسے منیب اختر کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، یا جیسے وحید کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے؟ دیکھیے، پاکستانی قوم ہمیشہ انصاف و قانون کے مطابق آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، اور آپ پر مختصر ہے آپ چیف جسٹس بن کر 47 والا چیف جسٹس بننے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے، ترمیم 2 سال رہے گی، 3 سال رہے گی، 1 سال رہے گی، اس کے بعد یہ ترمیم ختم ہونی ہے، اور اس کے بعد نام ہمیشہ قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ آپ کا جیسے منیب اور جیسے قیوم اور جیسے اقبال اور دیگر ججوں کے ساتھ آپ کا نام رہنا ہے، اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا چیف جسٹس اور 47 والا چیف جسٹس کہا جائے گا۔ آپ پاکستان قوم کی خاطر اور انصاف اور اپنے عدالتی نظام کی خاطر اگر آپ آج نہ کھڑے ہوئے تو پھر عدالتی نظام کو تباہ و بربادی اور ظلم و ستم ہوگا۔ جو آج پاکستان عدلیہ آزادی کی آگے قدم بڑھا رہی ہے اور آپ نے بیٹھ گئے چیف جسٹس، تو پھر عدالتی نظام وہ تباہی آئے گا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ عدالتی نظام اور جج صاحبان جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے غنڈوں کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت رکھی ہے، اس لیے آپ ان کا ساتھ دیں اور اپنے دوستوں اور اپنے ادارے کی عزت میں شان میں اضافہ کریں۔ لیکن اگر آپ چیف جسٹس بن گئے تو پھر آپ کو پہلے بھی کہیں گے کہ آپ کے جو فیصلے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ فوجی عدالتوں کے ٹرائل پہ جو اختلافی نوٹ کیا تھا، اور اس کے بعد محسوس مسئلوں پر آپ کا اختلافی نوٹ تھا، آپ نیوٹرل، اس کا مطلب آپ پہلے سے میچ فکس کر کے بیٹھے تھے، اور پاکستانی قوم ہم پہلے بھی کو کنویکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب تک آپ چیف جسٹس نہیں بنیں گے اور حلف نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے عہدہ اگر قبول کر لے تو پھر پاکستانی قوم آپ پر وہ کرے گی جو پاکستانی قوم یاد رکھے گی۔ دیکھیے، 26 کو چیف جسٹس پاکستان نے آپ کا حلف اٹھانا اور وہ ہوگا جو لیکن اگر آپ چیف جسٹس نہیں بنتے تو پھر جیسے منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننا ہے، اگر آپ حق نہ ماریں تو آپ کو بھی چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، لیکن 2028 سے 30، لیکن آپ نے 1 سال کا اضافہ کے لیے آپ چیف جسٹس بن گئے، تو جیسے قاضی فیض عیسیٰ بھی چیف جسٹس بنا، تو آپ بھی بن کر دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ پاکستانی قوم کیا کرتی، کہ آپ تاریخ میں یاد رکھیں گے، اور تاریخ ہمیشہ کسی کو بھولنے نہیں دیتی۔ دیکھیے، پاکستانی قوم ہمیشہ انصاف و عدل کے لیے لڑ رہی ہے، اور اس لیے عمران خان آج ڈیرہ جیل میں بیٹھا ہے، اور عدالتی نظام نے جو عمران خان کے ساتھ ظلم کیا وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اور پاکستان کے جو جسٹس یحییٰ افریدی جو اقتدار کی خاطر اپنے لیے کر رہا ہے، اس کے آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویڈیو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب، آپ کو نئی وقت پر ملتی رہے، شکریہ۔